آپ ایک ایڈیٹر کے طور پہ ہماری سٹوریز کو فلٹر کرتے ہیں، آپ کی نظر میں 2023 کیسا رہا؟ شک ہی نہیں ہے کہ ایک سیاسی عدم استحکام بھی رہا، معاشی عدم استحکام بھی رہا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن نہ الیکشن کا ماحول نظر آتا ہے اور نہ ہی وہ گہما گہمی نظر آتی ہے جو ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک عرصہ دراز سے یہ ہوتا ہے کہ جو مینوورنگ ہوتی ہے الیکشن کی، لوگوں کو جب یہ تاثر دے دیا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو یقین ہے یا کوئی اس کے جو ہے کوئی منصوبہ ان کے سامنے ہے، لیکن تاثر اگر دے دیا جائے کہ جی اس الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ ووٹوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، عوامی رائے کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے سے طے شدہ ہیں، تو اس کے بعد ماحول بنتا بھی نہیں ہے اور معاملات سدھرتے بھی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہمارا مسئلہ معاشی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہماری سیاست ڈاواڈول ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ معاشی استحکام جو ہوتا ہے ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے سیاسی استحکام کا۔ جہاں بھی سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں بالکل معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا، اور سیاسی استحکام آتا ہے جب عوام کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے عوام کے فیصلوں کی روشنی میں ملکی نظام چلایا جائے۔ تو اس 2023 کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہیں بھی، نہ پی ڈی ایم حکومت بھی یہ چیز تھی۔ پی ڈی ایم حکومت کے جانے کے بعد یہ دلچسپ بات ہے کہ نگران حکومت آئی جس کی کوئی بہت زیادہ مضبوط بیس نہیں تھی، لیکن اس نے معاشی میدان میں تھوڑا سا بہتری لانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی رہی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں سب کو یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن تک ہے اور اس کے بعد اس نے چلے جانا ہے۔ پچھلی حکومت کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ الیکشن تک رہے گی، الیکشن کو آگے لے کے جائے گی، الیکشن تک بھی پتہ نہیں رہے گی یا نہیں رہے گی۔ لیکن میرے لیے جو ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے 2023 کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صحافت ہے، جو میڈیا ہے، وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار رہا 22 کی طرح، اور اس سے بھی پہلے کی طرح، بجائے اس کے کہ نگران حکومت کے آنے کے بعد معاملات مزید بہتر ہوتے، وہ اسی طرح کی صورتحال رہی ہے۔ اور یہ اس کی وجہ سے بھی جس ملک میں آزادی اظہار پر قدغنیں ہوں گی اور عوام جو ہیں گھٹن کے شکار ہوں، وہاں نہ معاشی استحکام آتا ہے نہ سیاسی۔ نہیں دیکھیں، وہ تو میرے پوائنٹس کی تائید کر رہے ہیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں انوار کاکڑ کی خوبیاں، یہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں نوجوان نسل سے بات کر رہے تھے؟ وہ کیوں نہیں پیٹرول کی سمگلنگ کو روک رہے تھے؟ وہ جو ایک تجربہ کار چوتھی دفعہ وزیر خزانہ بننے والا شخص جو ہے وہ کیوں یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا؟ ہم 30 جون کو تو ڈیفالٹ کرنے لگے تھے۔ اگر چائنا اور سعودی عرب نہیں، چائنا اور سری لنکا کی وجہ سے، شہباز شریف صاحب نے ہمیں پریس کانفرنس میں بتایا کہ سری لنکا اور چائنا کی مدد سے ہم اس سے بچے کہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کی ہیڈ ہیں ان سے بات کی اور انہوں نے مجھے ٹائم لے کر دیا، اور وہ آخری دن جو 30 جون کو ہمیں ملا ہے بیل آؤٹ پیکج جو بیل آؤٹ پیکج ملا ہے۔ تو یہ تو میرا جو پوائنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں صاحب، اختلاف کرتے ہوئے بھی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر وہ دباؤ میں تھے یا اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں تھی تو ان کے بعد اقدامات کی وجہ سے، بعض چیزوں کی وجہ سے کہ وہ آخری دن تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اسمبلیاں، ہم نے دیکھیں نا 2 دن پہلے 3 دن پہلے اسمبلیاں توڑنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ وہ معاملات کو ٹال رہے تھے۔ اگر وہ واضح طور پر یہ 1 جنوری کو 31 جنوری کو کہہ دیتے کہ یہ الیکشن فلاں تاریخ کو ہوگے، فلاں اپنی مدت مقرر کرنے کے 1 دن بعد بھی ہم اقتدار میں نہیں ہوں گے، تو سرٹنٹی آ جانی تھی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک منٹ کے لیے جی بے یقینی جو ہوتی ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غلامی سے بہتر ہے بے یقینی۔ یہ جو بے یقینی ہوتی ہے وہ بہت ہی بدترین چیز ہے جو سابقہ حکومت نے برقرار رکھی تھی آخری دن تک۔ بالکل ٹھیک۔ 2023 میں سیاسی جماعتیں اور جمہوریت کمزور ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور ساری سیاسی جماعتیں اس کے ذمہ دار ہیں. سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ دو کام کیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے زور پر حکمرانی کرنی ہے. سیاسی ورکر کو آگے نہیں آنے دینا، نظریے کو آگے نہیں بڑھنے دینا، مفادات کی سیاست کرنی ہے. اور اس کا نقصان بھی ان سب کو باری باری اٹھانا پڑا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک انہوں نے سبق حاصل کیا ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں سیاسی استحکام نہ ہو. لیکن ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں معذرت کے ساتھ ساری کی ساری جو ہیں سیاسی عدم استحکام میں ہی اپنی بقا سمجھتی ہیں، سیاسی عدم استحکام برقرار رکھنا چاہتی ہیں تاکہ ان کے لیے مواقع بنتے رہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے اپنا اقتدار میں سے حصہ وصول کرتے رہیں. تو سیاسی عدم استحکام لائے بغیر نہ سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو سپیس مل سکتی ہے اور نہ جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ارشاد صاحب، جو منظر رکھا ہے اعزاز نے بینگ اے رپورٹر آپ کے سامنے، میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. ایک ایسی چیز بھی اسلام آباد میں موجود ہے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ 4 بار کے وزیر خزانہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس بار میاں صاحب کو ٹیم بدلنی چاہیے اگر بظاہر لگتا ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو. نہیں، جب میاں صاحب آ رہے ہیں تو میاں صاحب کو ٹیم کیوں بدلنی چاہیے؟ جب آپ میاں صاحب وہ نہیں بدل رہے تو میاں صاحب نہیں، ہم تو نہیں بدل سکتے سر، میں تاثر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، بنیادی چیز میں عرض کر دوں، میاں صاحب اگر آ رہے ہیں، میاں صاحب اگر پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے، بدلے اور انتقام کی سیاست کو فروغ دیں گے تو استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. ارشاد صاحب، جو منظر رکھا ہے اعزاز نے بینگ اے رپورٹر آپ کے سامنے، میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. ایک ایسی چیز بھی اسلام آباد میں موجود ہے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ 4 بار کے وزیر خزانہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس بار میاں صاحب کو ٹیم بدلنی چاہیے اگر بظاہر لگتا ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو. نہیں، جب میاں صاحب آ رہے ہیں تو میاں صاحب کو ٹیم کیوں بدلنی چاہیے؟ جب آپ میاں صاحب وہ نہیں بدل رہے تو میاں صاحب نہیں، ہم تو نہیں بدل سکتے سر، میں تاثر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، بنیادی چیز میں عرض کر دوں، میاں صاحب اگر آ رہے ہیں، میاں صاحب اگر پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے، بدلے اور انتقام کی سیاست کو فروغ دیں گے تو استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. بالکل. اور باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بائی پروڈکٹ ہیں. آپ وزیر خزانہ اچھا لگا لیں، آپ وزیر خارجہ اچھا لگا لیں، لیکن پالیسی تو ظاہر پرائم منسٹر نے دینی ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ارشاد صاحب، جو منظر رکھا ہے اعزاز نے بینگ اے رپورٹر آپ کے سامنے، میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. ایک ایسی چیز بھی اسلام آباد میں موجود ہے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ 4 بار کے وزیر خزانہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس بار میاں صاحب کو ٹیم بدلنی چاہیے اگر بظاہر لگتا ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو. نہیں، جب میاں صاحب آ رہے ہیں تو میاں صاحب کو ٹیم کیوں بدلنی چاہیے؟ جب آپ میاں صاحب وہ نہیں بدل رہے تو میاں صاحب نہیں، ہم تو نہیں بدل سکتے سر، میں تاثر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، بنیادی چیز میں عرض کر دوں، میاں صاحب اگر آ رہے ہیں، میاں صاحب اگر پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے، بدلے اور انتقام کی سیاست کو فروغ دیں گے تو استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا. بالکل. اور باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بائی پروڈکٹ ہیں. آپ وزیر خزانہ اچھا لگا لیں، آپ وزیر خارجہ اچھا لگا لیں، لیکن پالیسی تو ظاہر پرائم منسٹر نے دینی ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا.